اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا جو موضوع ہے، ایک سیکنڈ، یہ اصل میں انفارمیشن پہ ہے۔ انفارمیشن یعنی اطلاع۔ اب یہ انفارمیشن علم کب بنتا ہے؟ اس سے پہلے میں سمجھا چکا ہوں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج۔ انفارمیشن صرف ایک اطلاع ہے، یہ نالج کب بنتی ہے؟ علم کب بنتا ہے؟ وہ جب انسان یا انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز ہو تو اسے علم کہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو۔ تو ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کو تمام انفارمیشنز میں سے چھانٹ کے فلٹر کر کے نالج کو الگ کرنا ہے۔ باقی کی باتیں کیا ہیں؟ باقی کی باتیں ہیں لہو الحدیث۔ لہو الحدیث اور کیا بولیں گے اس کو آپ؟ بیکار کی بکواس۔ بولے چلے جا رہے ہیں، نہ سر ہے نہ ٹانگ ہے، ادھر کی بات ادھر کی بات۔ یہ بات میرے خیال میں ایزیلی سمجھ میں آ چکی ہے اب تک آپ لوگوں کے، کہ نالج میں سے، تمام انفارمیشن میں سے ہم کو نالج الگ کرنا ہے، لہو الحدیث بیکار کی بات کو الگ کرنا ہے۔ یہاں بھی حدیث کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، تو حدیث کی کتابوں میں سے بھی ڈھونڈ کے نکالنا چاہیے نا، کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد، شر الامور محدثاتها، وہ بھی حدیث ہے، شر الامور محدثاتها، من گھڑت باتیں، بیکار کی، لہو الحدیث، شر الامور لہو الحدیث محدثاتها، من گھڑت، کل محدثۃ بدعہ۔ آج بدعہ پہ بھی میں نے بہت لکھا ہے، انشاءاللہ اس کا ویڈیو الگ سے بناؤں گا۔ وہ کل بدعۃ ضلالہ، یعنی دین کا مکمل ہو جانا، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، جب آپ نے مکمل دین کر دیا، وہ بھی اللہ نے بنا کے بھیجا، اللہ نے مکمل کیا، اس میں سے نکال کے قال رسول اللہ، جو قال رسول اللہ ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے قال ابراہیم بولیے، آپ قال بخاری بولیے، ابو ہریرہ بولیے، کوئی بھی بولیے، اگر وہ اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں تو پھر میں فوراً وہ نکال کے دیکھوں گا یہ وہ بات کون سی ہے جو سیم ٹو سیم قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب بھی قرآن ہم کو ملا ہے تو وہ آیت کے نیچے یہ کیوں لکھا ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے ان سے پوچھا، اس کے بعد ابو ہریرہ سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی۔ پوری قرآن کے ہر آیت کے نیچے یا ہر سورے کے نیچے وہ تمام صحابہ کی لسٹ ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ نے سنا، پھر انہوں نے فلاں کو آگے پہنچایا، پھر انہوں نے فلاں کو آگے، ایٹ لیسٹ ہر قرآن میں نہ صحیح ایک مجموعہ ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی بولے گا بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ قرآن آپ کہیں سے بھی اٹھا لیجیے، پوری دنیا میں ایک ہی ملے گا۔ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محفوظ ہے، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے آسان ہے، اس کو کسی تشریح کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آیات البینات ہے، ایسی واضح کہ جس میں کوئی مبہم، کوئی چیز کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سمجھانے کی، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے عربی نہیں آتی، میں عربی سیکھ لوں گا، چاہے میں عربی یہودی سے سیکھوں، عیسائی سے سیکھوں، کسی کافر سے سیکھوں، کسی ملحد سے سیکھوں، کیونکہ اگر وہ میتھمیٹکس پڑھائے گا یا عربی پڑھائے گا تو وہ قانون کے اندر ہی رہ کے پڑھائے گا نا۔ کوئی بھی آپ کو یہ تو نہیں بولے گا کہ الف کے بعد با نہیں آئے گا، الف کے بعد جو ہے وہ قا آنے والا ہے۔ تو جو بک میں سے وہ پڑھائے گا، تھوڑی دیر کے بعد آپ بولیں گے بھائی آپ کی جو پڑھائی ہے وہ دنیا کی پڑھائی سے مختلف جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری نالج کا ہم حساب لگا کے آج دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں میری ایک ڈیبیٹ میں ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ڈیبیٹ کرتے کرتے، وہ ایتھسٹ ہیں،
ایتھسٹ تھے بولنا چاہیے. اب تو میں نے ہلا کے رکھ دیا ان کو الحمدللہ سمپل بات چیت کے اندر. تو وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ مجیب صاحب میں اب غور و فکر کروں گا. تو اب میرے کانوں کے سامنے ایک آواز آئی اور میرے دماغ تک پہنچ گئی. میری آنکھوں کے سامنے ایک سین آیا, وہ بھی پہنچ گیا. اب ایک بچے سے آپ لے کے چلتے جائیے, اگر وہ بچہ ساری باتیں سن لے تو پہلی مرتبہ جو ماں اسے دودھ پلا رہی ہے, باپ اسے کھلونے لا کے دے رہا ہے, باپ اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے, جو باپ بولے گا یس بولے گا بھائی, وہ بچے کے پاس ابھی چیک کرنے کی, فرق کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. جہاں سے وہ صلاحیت پیدا ہوگی اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہو جائے گا کہ تم نے بلو کلر کی ٹی شرٹ پسند کی تھی, مما نے تمہیں جو ہے بلیک دلانے والے تھے, تم نہیں لیے, ضد کرے کہ وہاں تم ماں کی نافرمانی کرے. باپ جو ہے یلو دلانے والا تھا, تم باپ کی بھی نافرمانی کرے اور یہ ضد کرے کہ مجھے بلو چاہیے. یہاں سے تم ذمہ دار ہو گئے کہ تم نے وہاں باپ کی بات کو ریجیکٹ کیوں نہیں کیا. تو بچوں کو سب سے پہلے تو نافرمانی سکھانا چاہیے کہ باپ کچھ بھی بول دے, دادا کچھ بھی بول دے, ماں کچھ بھی بول دے, بیٹا چیک کر کے لیا کرو. یہ ہماری بات کو بھی ریجیکٹ کرنے کا تمہیں اختیار ہے. ہمارے پاس الٹی پٹی پڑا دی ہے. باپ کو جواب دے رہا ہے, اماں کو جواب دے رہا ہے. ارے تم نالائق ہے, تم جواب نہیں دیے ہوں گے, ہم تو عقل مند ہیں الحمدللہ. جواب دینا نہیں بولتے, اس کو سوال کرنا بولتے. یعنی اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سوال کو جواب بولتے ہیں, جواب کو سوال بولتے ہیں. بھائی آپ کوئی سوال کریں گے تو میں جواب تو دوں گا نا. آپ کوئی غلط بات کریں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی, میں سوال کروں گا نا. میں سوال کروں گا تو اپنے بڑوں کے سامنے بات نہیں کرنا, علماء کے ساتھ بحث نہیں کرنا. ارے واہ واہ واہ, آپ ہوں گے بھائی ڈوری بندھی ہوئی ہے, آپ کو لاک پڑا ہوا ہے, آپ اپنے بڑوں سے سن لیے, وہ بڑا اس سے بڑے سے سن لیا, وہ بڑا شیطان کا ایجنٹ تھا. ہم ایسے نہیں ہیں الحمدللہ, ہم ہر بات کو چیک کر کے لیں گے. آئیے, یہ آپ کی میموری کا 100% ڈاٹا میں جمع کر لیا. اگر کوئی کمپیوٹر ہوتا یا گرافکس میں اگر میرے پاس اتنی سہولتیں ہوتی تو میں بتاتا تھا آپ کو. کسی کے بھی برین کو لا کے اسکین کر کے اس کی پوری انفارمیشن, اس کے آڈیوز کانوں کے ذریعے سے دماغ تک گئے, اس کے ویڈیوز جو آنکھوں سے گئے, ناک سے جو ٹیسٹ گیا, خوشبو گئی, زبان سے جو ٹیسٹ گیا, اس کے دل میں کیا کیا خیالات آئے, اس نے اپنی طرف سے دنیا کو کیا دیا, ایک نئی بات کوئی کیا, اس نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے کوئی نیا انوینشن, کوئی نئی ڈسکوری کی, ساری باتوں کو میں یہاں لا لیا. اب اس کے حصے مجھے بنانا چاہیے. کیسے بناؤں؟ کسی نے کہا کہ جب نمبر 1 پہ میری امی کا پتہ چلا, مجھے میری ماں مجھے پیدا کری, دودھ پلائی, اس کے بعد باپ, فادر, اب اس کے بعد پورے ریلیٹیوز, یہ آ گیا پورا پیکیج گھر کا. جیسے ہی بچہ اسکول گیا وہاں پر ٹیچر ملے, پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس ملے, اس کے بعد وہ دائی ماں ملی, کیا کہتے ہیں اسے, وہ آیا ماں, سیکیورٹی گارڈ ملا, فلاں ملے فلاں ملے, یہ ہو گیا. دکان پہ گئے, کچھ خریدنے کے قابل ہوئے تو وہاں شاپس ملی. بحیثیت یہ پورا پیکیج آپ رکھ دیجئے, اسے کہیے دنیا, ورلڈ, آپ کا ورلڈ ہو گیا نا. اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی ساتھ ساتھ چلتے رہا, اگر وہ مسلمان گھر سے ہے, اس کو آپ کو عربی پڑھایا گیا, پتہ نہیں پڑھے بھی یا نہیں پڑھے بہت سارے لوگ, استاد آ کے استاد آپ کو عربی پڑھاتے رہے, یا استادی ماں پڑھاتے رہے, یا مسجد کے مولانا پڑھاتے رہے. یہ ایک پیرل آپ کے پیکیج چلتا رہا جس کو ہم دین کا نام دے دیے. اب اس میں کچرا ملانا شروع کرے. دیکھو آپ, یہ پورا آپ کا کھانا جو ہے, آپ کا مذہب, آپ کا دین, آپ کا ریلیجن. اب آپ اس کو کچھ بھی بولیے, ریلیجن بول لیجئے, مذہب بول لیجئے, اصل لفظ ہونا چاہیے دین. پھر اب اس کے آیا فرقہ, اب اس کے آیا بعد آیا, اب کیا بولیں گے آپ اس کو, جماعت. یہ سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے اس کو, اب اس پورے ڈاٹا میں سے پریورٹی آپ کس کو دیں گے؟ سب میرے کو لوگوں سے ملا ہوا ہے. میرے پاس کوئی جبرائیل نہیں آئے, میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی, میں سوتے وقت کوئی چیز خواب میں نہیں آئی. میرے بڑوں نے ہی مجھے سکھایا, وہ بڑوں کی کیٹیگریز میں نے پورے لکھ دیے. ایک مولانا ہے, یا پھر مجھے مدرسے میں ڈال دیا گیا, یا میں دنیاوی تعلیم چھوڑ کے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے مدرسے میں چلے گیا, وہاں مجھے کیا سکھایا گیا. یہ پوری چیزوں میں اب آپ کے پاس سب سے اوپر کوئی بھی پوچھیں گے, آپ بولیں گے قرآن لکھو, اس کے بعد لکھو حدیث,
اس کے بعد لکھو سنت، اس کے بعد لکھو تاریخ، اس کے بعد لکھو منطق، اس کے بعد لکھو کیا فقہ. اب یہ سارا آپ کے سامنے ڈاٹا آ گیا. تو پھر میرے بھائی قرآن پڑھائیے نا بچوں کو. پھر آپ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو قرآن پڑھانے سے پہلے عربی زبان سکھانا ہے. یہ کون کرنا؟ ہم آپ کے محتاج بنے ہوئے رہنا، آپ جو ترجمہ کرے وہی کریں گے، ہم نے تو نہیں کریں گے. یار کچھ تو عقل استعمال کرو. آپ نہیں کرے آنے والی نسل کو تو کرنے دو. اچھا آپ کرو یا نہیں کرو، آنے والی نسل آٹومیٹیکلی پوچھ رہی ہے ابھی بھی. جب آپ جواب نہیں دے سک رہے تو انہیں ایتھسٹ بن رہا. آپ کے پاس اتنا دم نہیں ہے اس لیے انہیں کافر ہو رہا ہے. آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے اس لیے آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان ہے، نکما ہے 2 کوڑی کا. یا پھر انہیں پیسے کما رہا ہے، آپ کا منہ بند ہے بس. انہیں وہاں دھوکہ دے رہا ہے، انہیں بے حیائی کے کام کر رہا ہے، باہر جا کے کیا کر رہا ہے. یا شریف بھی ہے مگر اس کو دین کا بالکل علم نہیں ہے، وہ دنیاوی کاموں میں بزی ہے. میرا بیٹا اکاؤنٹنٹ ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا سائنٹسٹ ہے. ذرا آپ قرآن کھول کے بیٹے آیت الکرسی کہاں لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں معلوم. بیٹے کلمہ طیبہ قرآن میں ہے کیا؟ نہیں معلوم. التحیات قرآن میں ہے کیا بیٹے؟ نہیں معلوم. اچھا رسول اللہ کے کم سے کم پوری قرآن میں کتنے مرتبہ نام آیا؟ یہ تو بیسک ہے. اچھا چلو اس سے بھی بیسک بتا دیتا ہوں. انگلش کے کتنے لیٹرز ہیں بیٹے بولے تو 26 بولتا. عربی کے کتنے ہیں بولے تو نہیں معلوم. یہاں بڑے بڑے لوگ شرمندہ ہو گئے میرے پاس بیٹھ کے، بے عزت ہو گئے اندر کہ یار لعنت ہے ہماری زندگی پہ. مجھے بھائی کیا کر دیا آپ ہمارے دماغ کو؟ ہم کس اعتبار سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم پھر پیدا ہوئے اور ہماری پچھلی زندگی 50 سال 40 سال 45 سال برباد کر کے رکھ دیے ہمارے بڑے. تو جائیے پھر بدلہ لیجیے ان سے. زندہ ہے تو یہاں جا کے سمجھائیے، ان کے گلے لگ جائیے، جا کے بولیے یہ کیا آپ میرے کو جہنم کے راستے پہ ڈال کے چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے بڑے آپ کو چھوڑے ہوئے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کا راستہ کیا ہے. عربی سیکھیے، 1 لفظ سیکھیے 1 دن میں. اگر زیادہ اور دل چاہ رہا تو ایک نماز میں 1 لفظ سیکھیے. 370 دنوں میں پوری عربی آ جاتی ہے آپ کو. 1850 لفظ اگر آپ سیکھ لیے، اس کی تصریف آ گئی تو پوری قرآن مکمل ہو گئی. اتنا آسان کر کے دے رہا ہوں، ہاتھ میں پہنچ گیا ہے ٹیکنالوجی. آپ کے گھر میں ٹی وی پہ لکھا ہوا ہے سب کچھ. چلیے یہ ہو گیا پارٹ اے جو مکس ہے، یا مکس لکھ لیجیے آپ پورا مکس. اس کے بعد یہ ہو گیا پارٹ اے. دوسرا پارٹ بی، دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے آپ کی انوینشنز. آپ نے کیا ڈسکور کیا، کیا انوینٹ کیا، کیا ڈسکور کیا، کیا علم آپ نے دنیا کو دیا جس سے آسانی فراہم کرے. آپ نے کیا نئی چیز دنیا کو دی جس سے دنیا کو فائدہ پہنچا، جو کہ نالج میں اگر کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ تو کچھ تو لکھیے، کچھ تو کریے. کیا کنسٹرکشن آپ نے دیا؟ الیکٹریسٹی نکال کے دیے، ہوائی جہاز بنا کے دیے، پیٹرول نکال کے دیے، گھڑی بنائے کبھی زندگی میں. موبائل استعمال کرنا نہیں آتا یار مسلمانوں کو. یہ حالت پہ تو ہمارے کو پہنچا دیا گیا. پھر دعائیں کرتے بیٹھے ہوئے. بھول گئے فلسطین کی تکلیف، بھول گئے فلسطین کے بچے مرے سو بھول گئے. اب آپ کے ہاتھ میں وہ نیا کیا دیے تھے، سوئنگر پلٹا کے گھمانے کا وہ کھلونا دے دیے تھے نا. تھوڑے دن تک وہ پکڑ کے بیچ میں پھراتے رہتے تھے لوگ. اب یہ بھی ایک کھلونا ہے موبائل. اب آ گئے سب ایران کی طرف آ گئے. وہ مسلمان بھائی ہے، اس میں کا ایک فرقہ بولتا ہے یہ کافر ہے، اس میں کا دوسرا فرقہ بولتا نہیں سنی شیعہ سب برابر ہے. سارے انسان برابر ہے. آپ یہود و نصارہ کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ سارے انسان برابر ہے. سارے کے سارے خراب نہیں ہو سکتے. سارے کے سارے ہندو خراب ہے کیا؟ یہاں سارے کے سارے مسلمان خراب ہے کیا؟ اس میں سے کچھ طبقے ہیں، کچھ فرقے ہیں جو خراب ہیں. وہ فرقوں میں بھی اچھے لوگ ملیں گے آپ کو. بولنا یہ ہے، سمجھانا یہ ہے. یہ ایکسٹریم پن کیوں بھائی؟ ابھی بات ہو رہی تھی، میں ایک روایت سنایا تو اب ایک صاحب 20 منٹ کیوں بولے. اچھا اپنی مرضی ہے تو آپ روایت کا استعمال کر لیتے، نہیں تو پھر بولتے روایت کا انکار کرتا ہوں میں بولا بھائی یہ جتنی انفارمیشن میرے پاس آئی ہے رسول کے نام پہ جو بھی بولا جا رہا ہے میں چیک کروں یا نہیں کروں؟ جو بات میرے نبی کی واقعی میرے نبی کی ہو سکتی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طبیعت سے واقف ہوں. قرآن نے مجھے پوری طریقے سے سمجھایا ہے کہ وہ آدمی کیسا تھا، وہ ہستی کیسی تھی، وہ شخصیت کی کیا کوالٹیز ہیں. میں صرف 5 کوالٹیز بتایا، پریشان ہو گئے سے. صادق اور امین، ابھی نبی نہیں بنائے گئے. صادق اور امین، سچا اور امانت دار. کبھی زندگی میں ایک
دمڑی ایک پائی ادھر ادھر نہیں کرے، یا قرآن میں سے آگے پیچھے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کے اوپر آپ یہ الزام لگا دیں گے، تو پھر یہ آیت بھی رسول اللہ کی طرف سے کھڑی ہوئی ہوں گی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یار کچھ تو انسان کو شرم حیا ہونا چاہیے۔ ارے میں بولا بھائی صاحب آپ نے جو باتیں کہی ہے اس میں سے میں بتا رہا ہوں یہ بات واقعی رسول اللہ کی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ میچ ہو رہی ہے، تو جو بات قرآن کے ساتھ میچ ہو رہی ہے وہ بات واقعی رسول اللہ کی ہو سکتی۔ پھر مجھے ضرورت کیا ہے، مجھے ضرورت کیا ہے، میں جتنی دیر آپ کی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب میں رسول اللہ کی بات کو نکال رہا ہوں، اتنی دیر میں اللہ کی مدد لے کے قرآن میں پڑھنا شروع کروں، تو مجھے قرآن سے اگر وہ بات مل گئی تو پھر مجھے دوسروں کی لکھی ہوئی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تو کامن سینس ہونا چاہیے۔ اب آئیں گے فتوے نیچے، تو مشرک ہے، تو ملحد ہے، تو پتہ نہیں منکر حدیث ہے، تو اہل قرآن ہے۔ میں ان تمام نالائقوں کو گمراہ سمجھتا ہوں، گمراہ، سب اپنی اپنی ضد میں پڑے رہے ہیں۔ ایک انسان سیدھا سادہ ہے۔ اچھا پھر جہالت کا یہ عالم ہے کہ پہلے آپ یہ پوچھو 10,000 آدمی کھڑا کر کے، کیا بھائی آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ جی نہیں پڑھا۔ وہ ہمارا فرقہ ہے نا، ہمارے فرقے کے دلال بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے مولوی، وہ دلال بولا میرے کو، انہیں جیسے مال لایا وہ پکا ہے وہ، اچھا ٹھیک ہے ذرا وہ مال لائیے، ذرا کھول کے دیکھیں گے، پہلا صفحہ اٹھائیں گے تو خود اب یہ لوگ لکھے یا امام بخاری لکھے ہوئے ہے وہ بات، یا انہوں نصیحت کرے تھے، نہیں معلوم۔ جو میری انفارمیشن ہے، جو تاریخ کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے ملے، میں نے لکھ دیے ہیں۔ اگر آئندہ کسی شخص کو میری بات قرآن سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہوئی تو میری بات کو اٹھا کے جلا دو۔ ابھی ایک بڑی قابل شخصیت مجھے یہ بتا رہے تھے، دیکھو مجیب تم اتنا یاد رکھ لو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے نہج پہ سمجھنا پڑے گا۔ اس صحابہ کے نہج پہ، صحابہ نے کیونکہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا۔ اچھا اب میرے کو اتنا بڑا چکر چاہیے سمجھنے کے واسطے، آپ یہ بات کسی غیر مسلم کو بول سکتے؟ نہیں بول سکتے آپ۔ اس کو کم از کم 11 کتابیں پڑھانا پڑتا، 11 بڑی بڑی کتابیں، بخاری کی 6 جلدیں، 3 جلدیں، 4 جلدیں، مسلم کی اتنی، اس کی اتنی، پھر پوری حنفی فقہ پڑھاؤ، شافعی پڑھاؤ، حنبلی پڑھاؤ، مالکی پڑھاؤ، کیا مصیبت ہے یار۔ یہ جو اوریجنل قرآن ہے وہ قرآن بھی خود اپنے اندر یہ بتا رہا ہے کہ میں صرف 25% ہوں اوریجنل، 75% اس کے اندر ریپیٹیشن ہے، 23% اوریجنل ہے، 77% ریپیٹیشن ہے۔ تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ 600 صفحے کی کتاب میں سے پھر میرے کو 130-140 صفحوں میں پوری بات لکھی جا سکتی اگر ریپیٹیشن نکال دیے تو۔ پھر اس میں 2 حصے کر دیے اللہ تعالیٰ، بتا دیے کہ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے۔ 28 سبجیکٹس ایسے ہیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے، جس میں آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں سے بھی کیا ہے، اکثریت ان کاموں کی، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ نواہی، عوامر کتنے ہیں؟ یعنی اتنا کامن سینس نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ باتیں دیکھو، اللہ اکبر، ایسی بڑی بڑی، پھر دیکھے تو پیچھے لکیر کا فقیر انہیں کسی کی سن کے بیان کر رہا ہے۔ بھائی آپ خود کتنی پڑھے قرآن، کتنی لکھے اپنے ہاتھ سے، اب میرے اوپر الزام، مجیب صاحب آپ کو جو ہے عربی آ گئی نا تو اب آپ بہت بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی 57 کنٹریز ہے عرب، انہوں بھی گمراہ ہیں، عرب ہو کے بھی گمراہ ہے، کیونکہ انہوں کبھی کھول کے دیکھے ہی نہیں، انہوں قرآن کے اندر غور و فکر کرے ہی نہیں، وہ نیت لے کے کبھی پڑھے نہیں کہ یہ کتاب مجھے دوسرا تک پہنچانا ہے، میرے نبی نے یہ حکم دیا ہے مجھے، میرے اللہ نے بتا دیا، جو قرآن ادھر سے ادھر لے کے پہنچاتا نہیں وہ کافر ہے میری نظر میں، وہ جہنمی ہے میری نظر میں۔ جو قرآن کی دعوت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو قرآن لے کے دوسروں تک نہیں پہنچائے وہ کافر ہے، وہ جاہل ہے، وہ ملحد ہے، وہ کچھ بھی بول لیجیے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان چلو پھر بھی ٹھیک ہے، اس کا دیکھ کے کر لے رہا ہے، اس کا دیکھ کے کر لے رہا ہے، لیکن وہ کیسا مسلمان ہے جو پورا مسلمان نہیں ہے؟ پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تم اپنے حد تک کام کر لے نہیں، اپنی بہن کو چھوڑ دیے، بھائی کو چھوڑ دیے، گھر والوں کو چھوڑ دیے، محلے والوں کو چھوڑ دیے، ارے ان کا انہوں جانے بھائی، میرے کو کیا کرنے کا؟ یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اب ایک قرآن کی آیت میں نکال کے ٹی وی پہ ریڈی رکھا ہوا ہوں، سورہ حجرات کی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر آپ کو بتا دوں گا میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ پوری سورت پڑھی ہے، بڑی زبردست سورت ہے۔ ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آیا جو بدکار ہے، کیسا پہچانیں گے آپ بدکار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ کو ایک ہنٹ دے رہے ہیں. کوئی بھی آدمی کچھ بھی بات لے کے آ رہا ہے، وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. سورہ نساء میں بتایا تھا نا، وہ 135 میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ لو علی انفسکم وآباءکم والاقربین و سب کچھ. کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی فاسق آیا، کیسے پتا کریں گے آپ یہ فاسق ہے؟ اس کا مطلب اس سے بات کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں انفارمیشن لینی پڑے گی کہ آپ جو چیز لا کے مجھے پارسل دے رہے ہیں، میں نے آن لائن بک کیا تھا، آپ ہیں کون؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کا پیمنٹ بھی کروں اور آپ جاتے جاتے ایک بم میرے ہاتھ میں دے دیں. نہیں، میرے سامنے نہیں کھول سکتے آپ، اندر جا کے کھول لو. آپ اندر جا کے کھولیں گے، بم پھٹیں گا، آپ اور آپ کے بیوی بچے مر جائیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے آپ کے ساتھ چال چلی تھی. ہے عقل ہے تھوڑی؟ میں نے ابھی حال ہی میں ایک پیکٹ بک کیا تو وہ 799 یا 699 کا تھا. وہ بولا آپ کھول دیے تو واپس نہیں ہوتا، ابھی کرنا ہے تو واپس کر دو آپ. میں بولا نہیں، جب آیا ہے تو آن لائن صحیح ہوگا، دیکھ لیجیے صاحب، میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں آ کے کھولا تو وہ جو چیز میں منگایا وہ تھا ہی نہیں. 2-3 پرانے کپڑے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. کیا کریں گے آپ؟ وہ ویٹ برابر کر دیا ان لوگوں نے، جو چیز میں نے منگائی تھی وہ ویٹ کے برابر کے کپڑے اس میں ڈال دیے. چلیے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کوئی بدکار آدمی، اس کے حلیے سے، اس کی بات چیت سے، اس کے عمل سے پتہ چل رہا ہے بدکار ہے. بنبأ، اگر کوئی خبر لا کے دے، فتبینوا، یہاں دیکھ لیجیے، اگر آپ کو اردو میں پڑھنا ہے تو میں اردو میں بھی بتا رہا ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، نبا ہے دیکھیے آپ، اسی سے نبی کا لفظ ہے، خبر لانے والا. خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، اسے کھول کے بیان کرو، سامنے لے کے آؤ. ان تصیبوا قوما، اگر کسی آدمی پہ یا کسی قوم پہ تم نے مصیبت ڈال دی، اس کی خبر سن کے، کسی کی تہمت کر دی، کسی کے غیبت کر دی، کسی پہ تہمت لگا دی، کیا کر کے؟ ایک تھرڈ کلاس آدمی کی بات سن کے. آج میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اسی معاشرے میں بھی ہو رہا ہے. وہ بے غیرت آ کے میری مجلس میں بیٹھتا، پھر جا کے دوسری جگہ پھیلاتا، یہاں وہاں، یہاں کی بات سنتا، اس کو توڑ موڑ کر کے پہنچاتا. اب ان لوگوں کو کیا سمجھوں میں؟ قرآن سے جاہل سمجھوں یا اس کے جیسے منافق سمجھوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تمہاری اپنی جہالت کی وجہ سے تم نے دوسروں پہ الزام لگا دیا، تمہاری جہالت کی وجہ سے تم نے غیبت کر دی، تمہاری جہالت کی وجہ سے لوگوں سے تم نے رشتے توڑ دیے، تمہاری جہالت کی وجہ سے تم نے دیکھا ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، صرف یہ دیکھ لیے کہ مجیب بول دیا، بس اس کی بات کو کنڈم کرنا ہے. میسیجاں کرو، اس کو کنڈم کرو، اس کے اوپر اعتراضات ڈالو. عقل بالکل نہیں ہے کہ میں نکال کر کے کھول کے دیکھوں گا، نہ اتنی مردانگی ہے کہ میں آ کے بات کروں گا، بیٹھ کے بات کر کے دیکھوں گا کیا بات کر رہے ہیں آپ. آپ کو ہم خلمت آدمی سمجھتے رہے، آپ کے اتنی جو ہے میموری ہم دیکھ چکے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتی میموری. آپ کے اندر جتنی صلاحیتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے جیسے 10 آدمی بھی مل کے بیٹھے تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ بات مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب تم بھی اسی کیٹیگری کے بجہالت ہیں. وتصیب وتصبحوا، اور ایسی حالت میں آ جاؤ تم، ما فعلتم، جو تم نے بدتمیزی کی ہے، جو غلط حرکت تم نے کی ہے، اس پہ بھروسہ کر کے نادمین، پھر شرمندگی کی حالت میں تم آ گئے. یہ تو میں صرف ایک آیت نکال کے بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن تو بھری پڑی ہے ایسی باتوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. پھر آئیے وہاں بنی اسرائیل میں، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کیسے تم ایک بات کے اوپر اٹک گئے جس کا علم ہی تمہارے پاس نہیں ہے؟ بے شک تمہارا سننا، ایک نالائق سے تم ایک بات سنے، تم نے غلط دیکھا، تم نے غلط عقیدہ بنا لیا، سب کا حساب دینا ہے تمہارے. بہرحال میرے بھائی، ہم قرآن کو بھی ایسی آنکھ بند کر کے نہیں مانتے. ہم جب قرآن کو مانتے ہیں تو سیریل وائز ہم قرآن سے پہلے عربی سیکھتے ہیں. پھر ایک بات جو آخری کر کے میں بند کرتا ہوں، انشاءاللہ 25 منٹ میں ہو جائے گا. میرا رب زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے. وہ مجھے سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جواب بھی دیتا ہے، سوال کرنے کا انتظار کر رہا ہو کہ تو میرے سے سوال کیوں نہیں کر رہا بھائی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی سوال کرے. میرے بعد اگر کسی سے پوچھیں گے تو میری طرف سے لعنت ہے تم پہ، لعنت ہے تم پہ. تو میرے سے پوچھ کے بھی، بڑے بولتے نا بیٹے آپ اتنی تکلیف میں آ گئے، اتنے پرابلم میں آ گئے، اتنے فسادات ہو گئے، تو میرے سے کیوں نہیں پوچھا کہ میرے کو کیوں نہیں بولے بات. تو وہ جو رب ہے کائنات کا پورا، وہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن تم سے. تم ایک حدیث تو کیا، تم قرآن کی آیت کو بھی
جو سورہ فرقان میں ہے 73 میں، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے تو وہ ہیں جن کے سامنے میری کتاب کی آیات پڑھ کے سنا کے ان سے نصیحت کی جائے، آنکھ بند کر کے وہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے، علم کے ساتھ تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، دو پرابلم ہمیشہ چلے ہوئے ہمارے ساتھ، یا تو آپ دیکھ لیجئے آپ کچھ الٹا سیدھا کر کے کچھ چھو منتر دکھا کے آپ کے مرید بنا لیتے کسی کو، اب انہیں لگا لیا لیبل، یہ میرے صاحب ہے، یہ میرے فلاں ہیں، اب وہ جو بکواس کچرا کنڈی لا کے دے رہا ہے انہیں لے لیتے جاتے۔ کوئی بیوقوف بتا دیا قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، اب لے لیا انہیں، آنکھ بند کر لیا، اب اس میں کچھ بھی بکواس رہنے دو، لے لیتا، چھاپ رہے ہیں بھی بغیر تھے، ذرا سوچیے آپ۔ یا پھر کیا کرتے، کوئی بھی آپ کو بھٹکا کے چھوڑ دیتا، مجیب صاحب آپ کا عقیدہ خراب کر دیتے، مجیب صاحب کے پاس گئے تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جاتا، اچھے عالم عربی زبان کے ماسٹر، مجیب بھائی آپ کے پاس آئے تو میرا عقیدہ خراب ہو جا رہا ہے، تو دھیڑواڑا نکالو نا اپنے دماغ سے، دھیڑواڑا کہ تم ہے بدکار، تمہارے اندر جو تقوی نہیں ہے، تمہارے اندر جو بدکاری بسی ہوئی ہے، فسق بچا ہوا ہے، اس فسق کی وجہ سے تمہارے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، ہدا للمتقین، تم تقوی اختیار کرو ہدایت ملیں گی تم کو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، میں تو دھڑلے سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ، کسی کے پاس تھوڑی تمیز ہے، تہذیب ہے، عقل ہے، شرم ہے، حیا ہے، مردانگی ہے، تھوڑا ہمت ہے، تو آئیے آ کے بیٹھیے، بیٹھ کے اپن بات کریں گے، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں کیا، لیکن یہ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں سمجھ کے، پڑھا تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فرقہ بندی کے لیے پڑھے، آپ ایک وقت پڑھ کے چھوڑ دیے، یا ایک ہی عالم کو پکڑ کے چلیے خیر ٹائم بہت ہو گیا، اپنی حفاظت کیجیے، اپنی انفارمیشن کو ڈیوائڈ کریے۔ السلام علیکم۔